جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ فرمایا کہ ہم نے زمین کو زندگی عطا فرمائی جس وقت وہ بنجر ہو چکی تھی، جس وقت وہ مردہ ہو چکی تھی، ہم نے آسمان سے پانی برسا کر اس کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے، دوبارہ اس کو زندہ کیا، اس پر پھل اگے ہیں، پھول اگے ہیں، لوگوں کے لیے ثمرات اگے ہیں، لوگوں کے کھانے کی اشیاء ہم نے پیدا فرمائی ہے۔ اگر آسمان سے بارش نہ برسی جاتی تو یہ زمینیں بنجر رہتی، زندہ نہیں ہوتی، اور جب زمین زندہ نہیں ہوتی تو لوگوں کے غذا کا انتظام کس طرح ہوتا۔ فرمایا کہ ہم نے دوبارہ اس کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور فرمایا کہ ہم نے زمین پر تمہارے لیے جانوروں کو پھیلا دیا ہے، کوئی جانور تمہارے کھانے کے کام آتا ہے، کوئی حلال ہے، کوئی حرام ہے، کسی سے تم سواری کرتے ہو، کسی جانور پر سامان پہنچاتے ہو، مختلف جانوروں کے مختلف کام ہیں، اور جتنے بھی جانور ہم نے زمین پر تمہارے لیے پھیلائے ہیں، زمین پر جتنے بھی جانور پیدا کیے ہیں، پھیلائے ہیں، چاہے وہ 4 ٹانگ والے ہوں، چاہے وہ ہوا کے پرواز کرنے والے ہو، چاہے وہ رینگنے والے ہو، کسی طرح کا بھی جانور ہو، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، جو بھی کچھ ہم نے زمین پر پلایا انسان تمہارے لیے ہی پیدا فرمایا ہے، تمہاری سہولت کے لیے اس کو ہم نے پلایا ہے۔ سمندری جانور مگرمچھ بھی ہوتے ہیں، مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، اور دیگر اس میں جانور موجود ہوتے ہیں دریا میں، نہروں میں، لیکن پانی کا جو جانور ہے سوائے مچھلی کے تمام جانور حرام ہے، بندہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا سوائے مچھلی کے۔ پانی کے جانور میں صرف مچھلی ایک حلال ہے، باقی تمام جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے دیگر چیزوں کو بھی پانی میں رکھا ہے، لیکن اس مچھلی کو بھی پانی میں رکھا۔ مچھلی کے اندر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنی وٹامنس ہے کہ بندہ کچھ اور استعمال کرے نہ کرے، ہفتے میں 1 بار 2 بار بھی مچھلی استعمال ہو جائے تو جسم کی ساری اس کی کمی اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ یہ وہ جانور ہے مچھلی جس کو کھانے سے بندے کی تمام اندرونی جو غذائیں، جو وٹامن وغیرہ ہیں، اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ ساری اپنی لیول پر آ جایا کرتی ہے۔ اس لیے باقی تمام جانور جو کہ چونکہ حرام ہیں، لیکن مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حلال کا درجہ عطا فرمایا، جو لوگ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے سمندروں کے اندر بھی جانور پیدا فرمائے ہیں، اور زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی، اوپر بھی، اور ہوا میں بھی جانور پہ تمہارے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ ہوائی جانور ہیں جو کہ وہ چند اس میں سے حلال ہے، باقی اس میں سے حرام ہے، کہ جو اوپر پرواز کرتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، چند ان میں حلال ہے، چند ان میں حرام ہے، یہ تمام ایک الگ باتیں ہیں۔ لیکن فرمایا ہم نے جن کو تمہارے لیے حرام کیا ہے، فرمایا ان کو بیکار پیدا نہیں کیا، جو حرام ہیں ان جانوروں کو ہم نے تمہاری سواری کے لیے بنایا ہے، تاکہ تم سواری کرو۔ پہلے کے دور میں حج کرنے گھوڑوں پر جاتے تھے، اونٹوں پر جاتے تھے، گدھوں پر جاتے تھے حج کرنے کے لیے۔ اب چونکہ وہ معاملات نہیں ہے، جدید دور ہے، تو ہر طرح چیز جو ہے ترقی کری جا رہی ہے آگے سے آگے۔ پہلے یہ چیزیں تھیں تو فرمایا کہ جو حرام تھا ہم نے تمہارے لیے سواری بنا دی، اور جو حلال تھا قربانی کا جانور، اس کے لیے فرمایا کہ اس پر سوار بھی جو ہوگا وہ گناہگار ہوگا، جو اس پر سوار ہوگا قربانی کے جانور پر، جو اس پر سواری کرے گا، اگر وہ قربانی کے لیے لایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ تمہاری سواری کا نہیں، اب اس کا نام تم نے میرے ابراہیم سے جوڑ دیا ہے، اب اس کی نسبت چونکہ میرے پیغمبر سے ہو گئی، اب یہ معزز ہو گیا۔ گائیں تو اور بھی بہت ساری کھڑی ہے، لیکن یہ تمام گایوں میں سب سے افضل ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پر میرے نبی کا نام لگ گیا ہے۔ میں نے کہا جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ چیز اتنی افضل ہو جاتی ہے، تو سوچو پھر نبی خود کتنا افضل ہوتا ہے۔ بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ یار۔ نبی پھر کتنی افضل چیز ہے۔
تو فرمایا کہ ہم نے جو کچھ زمین پر جانور پیدا فرمایا وہ تمہارے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وتصریف الریاح، ہم نے ہواؤں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کس کو؟ ہوا کو۔ یہ ہوا کیا چیز ہے؟ کسی نے دیکھی ہے کبھی؟ لگتی ہے، یہ بھی عجیب چیز ہے، نظر نہیں آتی پھر بھی لگتی ہے، محسوس نہیں ہوتی، نہ کوئی پکڑ سکتا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن لگتی ہے۔ فرمایا وتصریف الریاح، ہم نے تمہارے لیے ہوا کو پیدا فرمایا۔ حدیث مبارکہ حضرت ابن حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قریش خاندان کے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں نا، توجہ کرنا، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں نا تو آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے یہ جو پہاڑ ہیں ان کو سونے کا بنا دیں، اگر یہ سونے کے بن گئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ میرا آقا نے فرمایا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، مجھے چیلنج کرتے ہو؟ کیا کہا کہ اللہ کے حبیب اگر آپ نبی ہیں ہمیں ایمان کی دعوت دیتے تو دعا کرو اگر یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں۔ علامہ محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ لوگوں کا قبلہ بیت اللہ ہے، اور بول تو صحیح نا سبحان اللہ، لوگوں کا قبلہ بیت اللہ ہے اور مصطفیٰ تیرا قبلہ میں رب ہوں۔ اگلا جملہ پتہ نہیں کون سمجھے گا، آج خبر نہیں، آپ کی آواز بتائے گی۔ فرمایا مصطفیٰ لوگوں کا جملہ بیت اللہ ہے، تیرا قبلہ میں رب ہوں، میرا قبلہ تو مصطفیٰ ہے، میرا قبلہ تو ہے، تیرا قبلہ میں ہوں۔ اور رہی بات لوگوں کی تو لوگوں کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا صرف قبلہ کا نماز کی جا منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، صرف قبلہ اسی کو نہیں کہتے، قبلہ کہتے توجہ کے مرکز کو، جہاں توجہ کی جائے۔ تو میں نے کہا اللہ مصطفیٰ کی توجہ ہر وقت رب کی طرف ہوتی ہے، رب کی توجہ ہر وقت مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی آپ دعا کریں اگر یہ سونے کے بن جائے پہاڑ تو ہم جو ہے ایمان لے آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اٹھایا آسمان کی طرف منہ، ابو بولو کیا بات ہے یا اللہ؟ یہ فرمایا محبوب بات یہ ہے ہم تیرے کہنے پر پہاڑوں کو سونے کا بنا تو دیں گے، لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تو پھر ان سے کہہ دو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہم انہیں نہیں دیکھتے، ہم تو دیکھیں گے تیرے ہاتھ اٹھے، تیری دعا ہے تو ہم سب کچھ کر دیں گے، لیکن اگر پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے تو پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے مولا مجھے پتا ہے تو میرے کہنے سے کر سکتا ہے، لیکن میں ایسی نشانی چاہتا نہیں ہوں، میں ایسی نشانی نہیں چاہتا تجھ سے میرے مولا، تو ان کو ہدایت دے، تو نہیں بنا پہاڑ سونے کا، مجھے پتا ہے کہ ہاتھ اٹھیں گے اور دعا ختم نہیں ہوگی، یہ پہلے ہی سارے سونے کے بن جائیں گے، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لا سکتے۔ فرمایا میرے مولا میں ایسی نشانی نہیں چاہتا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، جب انہوں نے یہ بات کہی تب یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کی تسلی کے لیے اپنی قدرت کی نشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اب ذرا توجہ کیجئے، رب رہی بات ہوا کی، ہم نے شروع کیا زمین سے، زمین تو ہو گئی پوری، اب آئی ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وتصریف الریاح، ہم نے ہوا کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور نور مجسم رحمت عالم میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کی ہوا ہے۔ کتنی؟ روزانہ ہوا چلتی ہے، مجھے خبر نہیں ہوتی، میرے نبی کو خبر ہے۔ صبح بھی ہوا چل رہی ہے، ظہر بھی، شام بھی، گرمی کی ہوا، سردی کی ہوا، جاڑے کی ہوا، اور موسم سرما کی ہوا، سردی کی الگ، گرمی کی الگ، ہر طرح کی ہوا چلتی ہے۔ ہم تو سمجھتے ساری ہوا ایک ہے، لیکن مدینے والے کو پتا ہے نا کون سی ہوا کس رنگ میں چل رہی ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کو پتا ہے۔ فرمایا 4 قسم کی ہوائیں چلتی ہے۔ کون کون سی؟ 4 رحمت کی ہوائیں ہوتی ہیں، 4 عذاب کی ہوائیں ہوتی ہیں۔ 8 ہوائیں، کتنی؟ 8 قسم کی ہوائیں، 4 رحمت والی اور 4 جو ہے ہوا عذاب والی۔ تشریح پھر کسی موڑ پر عرض کروں گا، ابھی اس طرف نہیں جاتا، لیکن میں صرف سمجھانے یہ لگاؤں، اشارہ میں نے آپ کو دے دیا، پھر کبھی مجھے یاد رہا کہ رحمت کی ہوائیں کون سی، عذاب کی کون سی، پھر تفسیر عرض کروں گا۔ ابھی اتنا سنو، 8 قسم کی ہوائیں ہیں، 4 عذاب والی، 4 رحمت والی۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی بیچ کی خالی جگہ کو ہوا سے بھرا ہوا ہے، ہوا سے بھرا ہوا ہے۔
کوئی کونے میں ادھر ادھر کوئی جگہ ہوتی ہے اس میں بھی ہوا گھس جاتی ہے، اس کو بھی پر کر دیتی ہے۔ خالی جگہ زمین میں آسمان میں جہاں بھی ہے ہوا گھس کے اس کو بھر دیتی ہے۔ تیرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 منٹ کے لیے میں صرف ہوا کو بند کر دوں نا، سب کے سب مر جائیں، صرف 2 منٹ کے لیے، زیادہ نہیں۔ اور گرمی میں دیکھا نا جب ہوا بند ہوتی ہے تو ہائے 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 یوں کر رہے پھر رہے ہوتے روڈ پر ہے، اور وہ تو چل ٹھیک ہے چل جائے گا، موسم تو ٹھنڈا ہے، لیکن رب فرماتا صرف 2 منٹ کے لیے بھی ہوا کو بالکل میں بند کر دوں تو یہ آکسیجن کہاں سے لیں گے، سانس کا نظام کیسے چلے، مر جائیں گے میرے مصطفیٰ۔ فرمایا یہ ہوائیں بھی چل رہی تمہاری زندگی کے لیے چل رہی ہے، تمہاری زندگی ہے اس کے اندر بھی۔ لیکن مجھے بتائیے، صبح اٹھو فجر میں یا پھر اور 10-11 بجے جب بھی اٹھو، ہوا لگتی ہے نا، بندہ کس طرح دھوستا کہ سردی ہو رہی ہے اور ہوا سے سردی محسوس ہوتی ہے۔ شام میں دیکھو تو ہوا ہے، میں نے کہا تجھے صبح شام ہوا لگ رہی ہے، کبھی کسی نے ہوا کو دیکھا یہ آ رہی کہاں سے ہے؟ کسی نے دیکھا ہے آ رہی کہاں سے؟ یا کسی نے دیکھا ہے کہ اس کا کلر کیسا ہے؟ کسی نے یہ دیکھی ہے کہ گوری ہے کالی ہے؟ کسی نے یہ دیکھی ہے کہ موٹی ہے پتلی ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن یار ہوا لگ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی عجیب چیز ہے جو نظر نہیں آتی پھر بھی لگ رہی ہے، یہ کیسی چیز ہے جو نظر نہ آئے پھر بھی تجھے لگ رہی ہے؟ کہنے کا ہاں یار ہوا بہت تیز چل رہی ہے تو مجھے لگ رہی ہے۔ میں نے کہا نظر آ رہی ہے؟ لیکن نہیں آ رہی۔ تو میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ ہائے 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 بول تو صحیح، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ زور سے یار۔ میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتا ہے کہ تم سلام پڑھتے ہو کھڑے ہو کر، تو کیا مصطفیٰ آتے ہیں؟ آتے ہیں۔ تو میں نے کہا بالکل آتے ہیں۔ میں نے کہا آتے ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا تجھے ہوا نظر آتی ہے؟ میں نے کہا تجھے ہوا نظر آتی ہے؟ کہنے لگا ہوا تو نظر نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کی مخلوق ہے۔ میں نے کہا ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، میرا مصطفیٰ بھی اللہ کی مخلوق، اور ساری مخلوق میں افضل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میں نے کہا جا اپنی دماغ کا علاج کروا کے آ، ابے جب چھوٹی مخلوق تجھے نظر نہیں آتی مصطفیٰ کیسے نظر آ سکتا؟ بولو بولو اسی آواز سے۔ ہوا جب تجھے تیرے ساتھ رہنے والی، صبح شام تجھے لگنے والی، اب وہ تجھے نظر نہیں آتی ہے تو بات میرے نبی کی کرتا ہے۔ وہ اپنے اندر آنکھیں پیدا کر، اپنے اندر ایمان کا نور پیدا کر، پھر دیکھ تجھے نظر آئیں گے کہ مصطفیٰ آئے ہیں۔ ہاں حضور کی امت میں حدیثیں پڑھو، ایسے ایسے ولی بھی گزرے ہیں جو گھر پہ بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ کو خواب میں یاد کرتے ہیں، صبح بعد میں ہوتی ہے، دیدار مصطفیٰ پہلے نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے بھی رسول اللہ کی امت میں گزرے ہیں۔ لیکن اب فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ہوا کو پیدا کیا اور زمین پر تمہارے لیے جانور پھیلا دیے۔ کیوں؟ عقل مندوں کے لیے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہم نے نشانی رکھی ہے۔ اب باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں اب اس کو چھوڑتا ہوں، بہت لمبی باتیں، بڑے معاملات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، عمر میں شطرنج کھیلتا ہوں، شطرنج سمجھتے ہیں نا، کھیل جو ہوتا ہے، شطرنج کھیلتا ہوں، لیکن ایک گز کے کپڑے پر جب شطرنج کھیلتا ہوں اور جتنی مرتبہ بھی اس کو کھیلوں ہر دفعہ وہ جدا آتا ہے۔ جب بھی شطرنج کھیلوں ہر دفعہ الگ الگ اس کا آتا ہے، الگ الگ آتا ہے، ایک جیسا نہیں آتا۔ حضرت عمر نے فرمایا یار تو ایک گز کے کپڑے پہ شطرنج کھیلے، وہ ایک دفعہ ہر دفعہ جب بھی آتا چال بدل کے آتا، تو اس پر حیران ہو رہا ہے۔ فرمایا میں تجھے اس سے بڑی حیران والی بات بتاؤں؟ فرمایا عمر بتاؤ۔ فرمایا ایک گز کا کپڑا بھی بہت ہوتا ہے، میرے رب کی شان یہ ہے کہ ایک بالش کا بندے کا چہرہ بنایا ہے، اس میں آنکھ بھی لگا دی ہے، ناک بھی لگا دی ہے، کان بھی لگا دیے، 32 دانت بھی لگا دیے، اور لاکھوں لوگوں کو ایک وہی بالش کے اشارے پر بنایا ہے، لیکن جس کو بنایا ہے لاکھوں کو اللہ نے الگ ہی مختلف ہی پیدا فرمایا ہے، سب کو الگ الگ بنائے، کوئی کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی ہے۔ فرمایا ایک گز کا کپڑا تو پھر بڑا ہوتا ہے، اس نے تو ایک بالش پہ سب کو سجا دیا ہے۔ فرمایا یہ ہے میرے رب کی قدرت۔ 2 صحابی میرے پاک نبی علیہ السلام کے جنگ احد میں شہید ہوئے، 2 صحابی جنگ احد کے اندر شہید ہوئے، ان کو ایک قبر میں دونوں کو دفنا دیا گیا، سیلاب آیا تو ان کی قبر کھل گئی، تو صحابہ کرام نے ان کی قبر سے نکال کے اس کو نکالو دونوں کو،
دوسری جگہ منتقل کر دیتے، پانی بھر گیا قبر کے اندر، 2 صحابی تھے جنگ احد میں شہید ہونے والے، دوسری جگہ دفن کر دیتے ہیں۔ اب ان دونوں کو وہاں سے جب نکالنا چاہا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کل ہی دفنایا ہو، جیسے ان کو کل ہی ہم نے دفن، ایسے وہ لگ رہے تھے۔ اب بہرحال جسم تو جب نکالنا چاہا تو ایک تو جو کہ شہید ہو گئے تھے زیادہ، اچھا دوسرے جو صحابی تھے نا، اس کی جنگ احد کے اندر یہاں کافر کی تلوار لگی تھی پیشانی پر، اس صحابی کی یہاں اس کے تلوار لگی تھی۔ اچھا جب کافر کی تلوار لگی تھی نا، اس صحابی نے اپنا یہ ہاتھ ہے نا ایسے کر کے رکھا تھا، اللہ کی قدرت کے اس کا ایسے کرتے کرتے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ایسے تلوار لگی، اس نے ایسے کیا نا، وہ ایسے اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضور نے فرمایا اس کو چھیڑو نہیں، اس کو ایسے ہی دفنا دو، ایسے رکھا ہوا دفنا دیا گیا۔ جب وہ قبر کھلی، وہ کہتے ہیں ہم نے جب دیکھا تو ہاتھ پھر بھی ایسے رکھا ہوا تھا، نبی زندہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا صحابہ سے پوچھ لو یار۔ اس نے کہا ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں قبر کھولی جگہ تبدیل کرنے کے لیے، ہم نے جب دیکھا کہ اس کا ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ہاتھ ہٹایا، اس کی جو زخم لگا تھا نا وہاں سے آج بھی اسی طرح خون چل رہا تھا، ایسے ہی خون جاری۔ فرمایا ہم نے ہاتھ جو ایسے رکھا ہوا تھا ایسے پکڑ کے کھینچا، ہٹ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب ہاتھ چھوڑا وہ ہاتھ خود مخود وہیں آ کے رک گیا ہے، اس صحابی کا ہاتھ یہاں پر خود ہی آ کے رک گیا۔ اب میرے پاس کوئی جملہ نہیں، میں اس کو کیا بولوں، یہ کیا تھا، یہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں بڑا ڈرتا ہوں، میرے اندر ہمت نہیں کہ میں کیا بولوں یہ کیا چیز ہے۔ اس کا ہاتھ چھوڑا وہ خود ہی آ کے لگ گیا۔ کتنے ٹائم کا فاصلہ، جنگ احد میں وہ 2 صحابی شہید ہوئے اور قبر کھلی، جنگ احد اور ان کی قبر کھلنے کے درمیان 46 سال کا فاصلہ تھا۔ کتنا؟ یعنی 46 سال پہلے وہ شہید ہوئے تھے اور 46 سال کے بعد سیلاب کی وجہ سے قبر کھلی ہے۔ آج بھی چہرہ ایسا ہے جسے کل ہی دفنایا ہے۔ اور میں نے کہا لانتے بدبختے اور جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے 46 سال بعد بھی زندہ ہے، وہ مصطفیٰ، وہ میرے آقا کی شان بکواس کرتے ہو نبی کے بارے میں، شرم نہیں آتی؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور نبی کو مردہ بولتے ہو۔ میں نے کہا میرا رب اتنا غیرت مند ہے کہ جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کو مرنے نہیں دیتا ہے، اس مصطفیٰ کو اللہ کیسے مرنے دے گا؟ میرے نبی کل بھی زندہ تھے، میرے نبی آج بھی زندہ ہے، میرے نبی کو مردہ کہنے والا خود مردہ ہے، مصطفیٰ زندہ ہے، مصطفیٰ زندہ ہے۔ ہمارا جو موضوع تھا توحید باری تعالیٰ، وہ آج الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا۔ اگلے جمعے اگلا موضوع انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی توحید دل و جان سے اللہ تعالیٰ تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔